اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسپیکٹڈ ویورز، آج مجھے معاشرے کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کرنی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، یہ معاشرہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ویسے اس معاشرے نے ہمیں بڑی ساری خوبیوں سے بھی مالا مال کیا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ معاشرہ بہترین استاد ہے۔ یہ بلا شبہ یہ پازیٹیوٹی ہے کہ ہمیں معاشرے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا بات ہے، ہمارا معاشرہ جو پنجاب کا خاص طور پہ معاشرہ ہے، یا ہماری اس وقت جو فی زمانہ جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کے اندر بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اس وقت ٹی وی دیکھ لیں، اس وقت ویڈیوز دیکھ لیں، اس وقت فلمیں اسی بیس پہ چل رہی ہیں، اس وقت ڈرامے اسی بنیاد پہ ہیں، شوز اسی بنیاد پہ چل رہے ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریز اس بنیاد پہ چل رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے اس قول کو توڑ کے کام کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو آج ہمارا قول و فعل جو ہے وہ ایک نہیں ہے۔ قول مطلب بات کہنا، فعل مطلب کرنا، تو ہمارے کرنے اور کہنے میں فرق واضح پیدا ہو گیا ہے۔ آج وہ اسکول ٹیچر جو بچوں کو پڑھاتا ہے، محنت میں برکت ہے، محنت میں عظمت ہے، اتفاق میں برکت ہے، سچائی ایک بہت بڑی جو ہے وہ دولت ہے، وہی استاد اپنی عملی زندگی کے اندر اس کے الٹ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ والدین جو بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بڑوں کی عزت کرنی ہے، وہی والدین اپنے بڑوں کی عزت اس طرح نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کرنی چاہیے۔ وہ ہمارا بھائی جو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری بات نہیں سنتے، وہ اپنے سے چھوٹوں کی اور اپنے سے بڑوں کی بات نہیں سن رہا ہوتا۔ پھر اسی طرح آپ اگر معاشرے کے اندر نکلیں تو دکاندار وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ مجھے پیسے پورے نہیں دے رہے، لیکن دوسری طرف وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ جس طرف بھی نظر دوڑا لیں، اور یہ میں صرف بات میں نے شروع میں ویسے ہی کی تھی بات کہ یہ صرف پنجاب کی حد تک ہے، بلکہ یہ پوری دنیا میں یہ بن چکا ہے۔ تو یہ ورلڈ فینومینا بن چکا ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے، جو کہنا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ مسلسل تنزلی کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے اپنی حیثیت، اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے۔ تو اچھا، پھر آپ پوچھیں گے، آپ کہیں گے جی یہ تو بڑی عجیب و غریب بات آپ نے کر دی ہے، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں پھر ہمارے پاس راستہ ایک ہی ہے، ہمارے پاس لائحہ عمل ایک ہے، ہمارے پاس ایک ہی جو ہے وہ نقطہ رہ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ کہ ہم پھر اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں، اور یہ جو کمی ہے، یہ جو خامی ہے، یہ جو عیب ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ عیب قرآن مجید میں اس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، ہر فرد یہی کہے گا کہ نہیں ہمیں وہ کام کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ جو بات کہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو رسپیکٹڈ ویورز، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ عالمگیر سچائی ہے کہ انسان کو قول و فعل کا ایک ہونا چاہیے، اور وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو کیا ہے کہ ہزار خوف ہو، ہمیں قول و فعل کے تضاد کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمارے قول و فعل میں یکسانیت ہونی چاہیے، جو زبان پہ ہو وہ دل میں ہو۔ تو آپ یقین کریں، دیکھیں، سوچیں ذرا، پھر ہمارے رشتوں کی کیفیت کیا ہوگی، پھر ہماری دوستی کیسی ہوگی، پھر ہمارا معاملات ہمارے کیسے ہوں گے، ہمارا لین دین جو
چیزوں کا ہے وہ کیسا ہوگا، ہمارے کاروبار کیسے زبردست ہو جائیں کہ اگر ہم قول و فعل میں جو ہے وہ یکسانیت والے بن جائیں۔ تو آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم جو بات کہیں گے وہ کریں گے بھی، اور کون سی بات کہنی ہے؟ صحیح بات کہنی ہے اور صحیح بات کرنی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں، اور صرف اس معاشرے کی تعمیر نہیں کر سکتے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے آج سے یہ عہد کریں، آج سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم قول اور فعل میں جو تضاد ہے اس کو ختم کریں گے اور اپنے قول و فعل میں یکسانیت لائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ صحت مند جو سرگرمی کی طرف بڑھے گا اور ہمارا معاشرہ مثبت معاشرہ بنے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔